ویورز، آج کا پہلا سوال ہے نعیم شیخ صاحب ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں کہ ایاز صادق نے کہا کہ حکومت کے اتحادی عمران خان کا ساتھ چھوڑنا چاہ رہے ہیں. ایک اتحادی جماعت نے نون لیگ سے رابطہ کر کے پی ٹی آئی کے 20 ایم این ایز توڑنے کی بھی یقین دہانی کروائی ہے. کیا آپ ایاز صادق کے اس دعوے پہ تبصرہ کرنا چاہیں گے، اور کیا واقعی اتحادی حکومت سے تنگ ہیں؟ نعیم شیخ صاحب، میں تو نہیں جانتا کہ تنگ ہیں یا نہیں ہیں. اوورآل جیسا ایک رویہ ہے پی ٹی آئی کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر تنگ نہ بھی ہوں گے تو خوش نہیں ہوں گے ڈیفینیٹلی. اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میری اپنی آبزرویشن ہے، غلط ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے، میں نے پہلے بھی ایک بار یہ عرض کیا تھا کہ اقبال کا ایک مصرع ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. میرے کارواں، یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے: نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز. عمران کا ایک پرابلم ہے کہ اس کی نگاہ بلند والی بات بالکل ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں، اور اس کے لیے موسٹلی جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جس طرح کا آپ کا ہونا چاہیے، فوکسڈ ہونا چاہیے، ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے، ڈٹرمنڈ ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، وہ سب کچھ ہے. لیکن سخن دل نواز اور جاں پرسوز، ان 2 لفظوں کی اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. اور یہ میری آبزرویشن ہے، غلط ہو سکتی ہے. اور اس میں نتیجہ کیا ہے کہ اس کی ریلیشن شپ مینجمنٹ جو ہے وہ بہت پور ہے. اچھا، اب اس کا ایک دوسرا رخ ہے جو بہت خوبصورت ہے. وہ یہ ہے کہ عمران کا تکیہ کلام ہے ریاست مدینہ. ریاست مدینہ تھی کیا بھائی؟ کوئی اقتصادی طور پہ بہت خوشحال تھے؟ بالکل نہیں. اور کوئی؟ بالکل نہیں. حضور کا معجزہ یہ ہے کہ انہوں نے بندے بنائے، آدمیوں کو انسانوں اور انسانوں کو اعلیٰ ترین انسانوں میں تبدیل کیا. ایک بہت لیڈنگ انٹلیکچوئل ویسٹ کا، موسٹ پرابلی پرنگل کینیڈی نام ہے، اس نے کہا کائنات میں کوئی بندہ نہیں جس سے لوگوں نے اس طرح عشق کیا ہو. ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں چول قسم کا ہیرو ورشپ، یہ کوئی کریکٹر ہو گیا، کوئی سنگر ہو گیا، کوئی ایکٹر ہو گیا، یہ نہیں. اس طرح کا عشق کہ لوگ وہ پانی بھی، وضو کا پانی بھی ان کا سنبھالتے پھریں اور ان کے بال بھی سنبھالتے. یہ جو ایک عشق کا ایک لیول. اور اس میں ایک بڑی پتے کی بات کی پرنگل کینیڈی نے. اس نے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی آدمی کے قریب تر ہوتا ہے، اس کا اوہ، اس کا سحر، اس کا روب، اس کا دبدبہ، اس کا حسن، وہ ختم ہوتا جاتا ہے، روٹین بند. اچھا، لیکن اس نے کہا کمال کی بات ہے، پوری انسانی تاریخ میں حضور وہ واحد ہستی ہیں جو جتنا قریب ہوتا گیا اتنا ہی ان کے عشق میں مبتلا ہوتا گیا. یہ ہے لیڈرشپ. اور یہ جو انہوں نے، میں نے کہا نا کہ ہزاروں آدمیوں کو انسان اور پھر اعلیٰ ترین انسان بنایا. کیوں؟ لوگ ڈیسپریٹلی چاہتے تھے کہ ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. اچھا، یہ حیرت انگیز بات ہے واقعی. جب کوئی آدمی کسی بڑے آدمی کے ساتھ جتنا فاصلہ ہوگا اتنا ہی اس کا بڑا وہ ہوگا.
تو جیسے آپ اس کو ملیں گے تو آپ کو تو سمجھ آتی جائے گی یار یہ تو عام سا ہی ہے ہمارے جیسے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، یہ بھی خارش کرتا ہے، اس کو بھی غصہ آتا ہے۔ یہ حضور کا عجیب و غریب ایک معاملہ ہے، جو جتنا قریب ہوا اتنا ہی، اور انتہا یہ ہے کہ ان کے غلام اوریجنلی غلام نہیں تھے، اغوا کر کے بیچ دیے گئے، اور یہ وہ فائنلی ان کے بزرگ، ان تک میرا خیال ہے حضرت اسامہ زید، میں نام کی میں معافی چاہتا ہوں چونکہ میں اس سوال کے لیے ظاہر ہے میں تیار، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کون سا سوال آنا ہے، تو ان کے جب بزرگ پہنچے، ظاہر ہے وہ بہت خوش ہوئے اپنے بزرگوں کو دیکھ کے، اور ایک آدھ دن کے بعد انہوں نے کہا جی اب واپس، انہوں نے حضور سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جانا چاہیں تو بالکل، وائی ناٹ۔ وہ کمال دیکھو، یہ معجزہ ہے۔ اس نے کہا نا، مجھے اپنے باپ کو فلاں کو دیکھ کے میں ملوں گا، ملنے ہوں گا، تعلق، رشتہ، محبت سب کچھ ہے، لیکن میں حضور کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یہ جو لیول ہے، اب یہ باتیں کر دینا بہت آسان ہوتا ہے، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اب اس سے مراد کیا ہے آپ کی، اب بناتے کیا ہو؟ ظاہر ہے وہاں کوئی پیلسز نہیں بن گئے تھے، یا جیسے بغداد میں، یا ایک زمانے میں ڈمیسکس میں، یا قاہرہ میں، یا اندلس میں جیسے کوئی تاج محل بن گیا یہاں، یا وہ جو اصفہان کا شاہ عباس کے زمانے میں، وہ ریڈ سکوائر سے بھی کئی گنا بڑا ان کا چوک اور حسین ترین شہر تھے اپنے وقت کے، وہ ایسا تو نہیں تھا۔ مدینہ تو ایک چھوٹا سا، مدینہ تو نبی، یا ہم لفظ بھی غلط ہی بولتے ہیں، مدینہ کا تو بیسیکلی مطلب کوئی نہیں ہے، یا تو کہو مدینہ تو نبی، نبی کا شہر، مدینہ تو لاہور بھی مدینہ ہے، عربی زبان میں مدینہ شہر کو کہتے ہیں، اس کا اصلی نام تو تھا یثرب۔ یثرب جب آقا پہنچے تو لوگوں نے محبت سے، پیار سے، عقیدت سے، احترام سے کہا مدینہ تو نبی۔ اب یہاں وہ تشریف لے آئے تو یہ اس طرح، اس کا اوریجنل نام تو آپ نے وہ نعت سنی ہوگی، ایک بڑی مشہور، ایک بڑی خوبصورت ایک فلم تھی نور اسلام، وہ تھا یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ۔ تو مدینہ تو لاہور بھی مدینہ ہے، نیو یارک بھی مدینہ ہے، مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں، مدینہ تو نبی، ریاست مدینہ تو نبی۔ تو اس کا جانو تو صحیح، وہ تھی کیا، اس کی روح کیا تھی؟ اس میں یہ جو ہے نا سخن دل نواز، جاں پرسوز، وہ پرسوزی نہیں اگر تو پھر اتحادی بھی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ میں نہیں جانتا کہ ایاز صادق صرف نام کی حد تک صادق ہیں یا واقعی صادق ہیں، چونکہ آئی ڈونٹ نو دا مین ایٹ آل، تو اور ان کے اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے، لیکن میں نے آپ کو اپنی بڑی موٹی جو آبزرویشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس سے آپ خود چاہیں تو کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔